بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 27واں باب، باب تعظیم حرمات المسلمین و بیان حقوقہم والشفقۃ علیہم ورحمتہم۔ اس باب سے ہماری حدیثیں چل رہی ہیں جو کہ ہمارے اصلاح معاشرہ کے لیے، اس میں بہت عظیم پیغامات ہیں، بہت اچھے اور عظیم حکم ہیں ہمارے لیے، جن پر عمل درآمد سے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ حدیث ہے کتاب سے 235، وعنہ قال، عنہ یعنی کہ پچھلی حدیث کی جو راوی ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہی اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ولا تناجشوا، اور ایک دوسرے کی خرید و فروخت میں یا کوئی چیز اگر خرید رہا ہے تو اس کی بولی بڑھا کر دھوکہ مت دو، ولا تباغضوا، اور اسی طرح آپس میں بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، یعنی کہ اس کی مدد کرنا نہ چھوڑو یا اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑو، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور اسی طرح ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو، یعنی کہ اگر ایک مسلمان نے کوئی چیز خریدی ہے، ابھی اس کا وہ مکمل فیصلہ نہیں ہوا، تو اس میں درمیان میں آ کر اپنی بولی یا اپنی بیع کو نہ شروع کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ ظلم نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اور اسی طرح وہ دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں جانتا، کمتر نہیں جانتا، ولا یخذلہ، اور اسی طرح اس کو بے سہارا نہ کرو۔ التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے، ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے کی طرف 3 دفعہ اشارہ کیا، 3 دفعہ اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا، بحسب امرئ من الشر، ایک شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر تصور کرے، اس کو حقیر جانے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے خون، اس کا مال، اس کی عزت حرام کر دی گئی ہے۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام، یہ تبلیغ، یہ دعوت جو ہمیں دیتی ہے، وہ ہمارے اندر کی برائیوں کو ختم کرنے کا درس دیتی ہے، اور یہ اس طرح اس معنی کی حدیثیں ہم پچھلے درس میں، اس سے پچھلے درس میں اور اس سے پچھلے درس میں بھی یعنی کہ پڑھ رہے ہیں، اور اس باب میں تقریباً اسی معنی کی ہی زیادہ تر حدیثیں ہیں کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو تنگ نہ کرو، ایک دوسرے سے غصہ نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ دل میں کینہ نہ رکھو، بغض نہ رکھو، کسی بھی قسم کی ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو، بلکہ مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کھول لو، اپنے ظرف کو وسیع کر لو، اعلیٰ ظرف والے بن جاؤ، دوسرے کے لیے خیر خواہی کی تڑپ اپنے اندر پیدا کر لو۔ یہ سارے احکامات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں ملتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اور اس حکم کی بجا آوری لانا ہمارے لیے باعث اجر اور باعث ثواب ہے، اور اس کے بعد یہ ہماری آخرت میں ہمارے لیے باعث نجات بھی ہے۔ اور اسی طرح دنیا میں بھی ہمارے یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کی اصلاح کے لیے بھی ہمیں ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اور حسد، اللہ تعالیٰ نے حسد کو بہت برا جانا ہے، حسد کی بہت سختی سے مذمت کی ہے، اس کی بہت سختی سے نفی کی ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے دل میں حسد کی ایک رائی کا ذرہ بھی نہیں آنے دینا چاہیے، کسی کے لیے بھی، چاہے وہ اپنا قریبی ہو یا دور کا ہو، دوست ہو یا رشتہ دار ہو، حسد کسی بھی قسم کا نہیں اپنے دل میں لانا چاہیے۔ اور تناجشو، یعنی امام صاحب اس لفظ کی نیچے تشریح بھی کرتے ہیں کہ تناجش کا النجش، اس کا جو لفظ ہے النجش، اس کا مطلب ہے ان یزید فی ثمن سلعۃ، کہ بازار میں کسی چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اور اس کی قیمت کو بڑھانے کے لیے وہ اس طرح کرتا ہے، ینادی علیہا فی السوق، وہ اس چیز کو خریدنا نہیں چاہتا لیکن بازار میں وہ آواز لگاتا ہے اس لیے کہ اس کی قیمت بڑھ جائے، تو اس لیے تناجش کرنا بھی منع ہے، یعنی کہ دھوکہ دیتا ہے اس طرح۔ اگر وہ قیمت 5 روپے کی 10 روپے کی ہے ایک مثال کے طور پہ، تو وہ خریدنا نہیں چاہتا لیکن وہ 12 روپے بولی لگا دیتا ہے یا 15 روپے بول دیتا ہے، جبکہ اس نے خریدنا نہیں ہے، صرف اس لیے کہ یہ قیمت اس کی زیادہ مل جائے، خریدار کے ساتھ وہ ملا ہوتا ہے، بیچنے والے کے ساتھ وہ ملا ہوتا ہے، تو خریدار پر وہ ظلم کرتا ہے، تو وہ دھوکے میں اس کو ڈالتا ہے، تو اس لیے اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کو
کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو راستے میں چھوڑ دینا یا اس کو پھنسانا یا اس کے لیے جال بچھانا یا اس کے لیے ایسی چالیں تیار کرنا، ایسی تدبیریں کرنا جس سے اس کو نقصان ہو، اس کو دھوکہ ہو، اس کو تکلیف ہو۔ تو یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام نے ہمیں منع کی ہیں۔ اور اسی طرح کہ غصہ بھی منع کیا گیا، یعنی بغض، تباغضوا بغض، تدابروا ایک دوسرے سے پیٹ پھیرنا، یہ تینوں چیزیں منع کی گئیں۔ حسد کرنا، تناجش، ایک دوسرے کو نقصان دینے کے لیے بولی زیادہ بڑھا کر لگانا، تباغضوا بغض رکھنا، تدابروا پیٹ پھیرنا، اس کو راہ راست میں چھوڑ دینا، اس کو مدد نہ کرنا بلکہ اس کے لیے مزید مشکلات کھڑی کرنا۔ تو اسی طرح ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، ایک بھائی کوئی چیز خرید رہا ہے، کچھ سودا کسی کے ساتھ کر رہا ہے تو درمیان میں آ کے آپ اپنی بولی نہ لگائیں، اپنا ریٹ نہ لگائیں۔ مثلا کوئی اگر کسی سے کوئی چیز خرید رہا ہے، مثال لیتے ہیں ہم موٹر سائیکل کی، ایک بیچنے والا دوسرا خریدنے والا، اگر ان کی آپس میں بات چل رہی تو تیسرا آ کے اس کی قیمت نہ لگانی شروع کر دے خام خواہ، بلکہ ان دونوں کے معاملات کو حل ہونے دے۔ اگر وہ خرید لیتا ہے تو ٹھیک، اگر ان کی آپس کی بئی یعنی آپس کا لین دین مکمل نہیں ہوتا تو پھر یہ بات کر سکتا ہے، اور مکمل ہونے سے پہلے وہ بات نہیں کر سکتا اس تجارت کے بارے میں۔ تو اس سے بھی آپ علیہ السلام منع کیا۔ اور پھر وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، کہ مسلمان بن جاؤ، اللہ کے بندے بھی کہا گیا کہ اللہ کے بندو آپس میں مسلمان بن جاؤ، یہ اللہ کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپس میں بھائی بن جاؤ، المسلم واخل مسلم، اور پھر اس کو مینشن بھی کر دیا کہ مسلمان کا بھائی ہے، ضروری نہیں کہ خونی رشتہ ہی ہو یا رضاعت کا رشتہ ہی ہو، بلکہ مسلمان اسلام لانا ہی یہی دوسرے مسلمان کو بھائی بنا دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نہ ظلم کرو، نہ دوسرے کو حقیر گردانو، نہ ہی اس کی مدد کرنا چھوڑو یا اس کو راستے میں چھوڑو، بلکہ اس کا سہارا بنو، اس کی ہر وقت مدد کرو۔ اور پھر تقوی کا، یہ ساری چیزیں تقوی کا معیار ہیں۔ جس شخص میں تقوی کا معیار بلند ہوگا تو وہ یہ چیزیں انجام نہیں دے گا، بلکہ وہ اپنے مسلمان کو بھائی سمجھے گا، اس کی مدد کرے گا، اس کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھے گا، وہ مالی طور پر ہو، جسمانی طور پر ہو، یہاں تک کہ مشورہ بھی اگر کسی کو دینا ہو تو وہ بھی مخلصانہ مشورہ دینا چاہیے، کہ ایک مسلمان آپ سے مشورہ لیتا ہے تو اس کو بھی مخلصانہ اچھا مشورہ دینا چاہیے جس سے اس کا فائدہ ہو، نہ کہ ہمیں کسی کا نقصان سوچنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کا نقصان سوچتے ہیں، کرتے ہیں، بھلے ابھی کیا بھی نہیں، تو وہ ہمارے لیے ہی مصیبت بنتا ہے۔ ہمیں جہاں برائی کرنے کا یا برائی سوچنے کا گناہ ہوتا ہے یا دوسرے کے لیے برائی تیار کرنے کا گناہ ہوتا ہے، وہیں ہمارے لیے بھی وہی بدلہ تیار ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور اسی طرح وہ تقوی کے معیار پر بھی وہ شخص نہیں ہے جو اس طرح کے تمام معاملات کرتا ہے، بلکہ تقوی کا معیار یہ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں سے بچتا ہے، حسد سے، تناجش سے، اور اسی طرح بغض سے، حقیر کسی کو جاننا، اس سے، ظلم سے وہ بچتا ہے، یہ خیانت کرنے سے بچتا ہے، جھوٹ بولنے سے بچتا ہے۔ یہ جتنی بھی معاملات ہیں جو معاشرے کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، ان سب سے وہ بچ کر رہتا ہے، تو پھر اس کا تقوی بلند ہے۔ اور تقوی دل میں ہے۔ نبی علیہ السلام یشیر الی صدری 3 مرات، 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں دل ہے، اور تقوی دل کے اندر ہے۔ اور یہ تقوی کا اعلیٰ معیار انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اللہ سے ڈر کر اللہ کے روکے ہوئے کاموں سے رک جائے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر اور اپنے آپ کو عمل پیرا کر لے، تو یہ اس کا تقوی بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح پھر اس حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے لیے مال، خون، اس کی عزت، یہ تمام چیزیں حرام قرار دی ہیں، اور یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے۔ جو چیز آپ علیہ السلام نے حرام کی ہے وہ اس کو اپنے لیے حرام سمجھے، اور مسلمان کی عزت اپنے ہاتھوں سے، اپنے آپ سے محفوظ رکھے، اس کی جان کو حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے ضروری چیزوں میں سے ہے۔ اور جب ہم یہ چیزیں ساری شروع کر دیں گے جو منع کی گئی اس حدیث میں یا اس سے پچھلے دروس میں جو ہم نے پڑھا ہے، پچھلے اسباق میں جو ہم نے لی ہیں حدیث، ان کے مطابق جو چیزیں ہمیں منع کی گئی ہیں ان سے اگر ہم منع ہوتے ہیں اور جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پیرا کرتے ہیں تو ہمارا آپس میں بھائی چارہ بڑھے گا، اسلامی اخوت کا پرچار ہوگا، ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، ایک دوسرے کے معاملات نپٹائیں گے۔ تو اس طرح ہماری یہ ایک اجتماعی طاقت بنے گی جس سے ہمارا آپس میں بھی تعلق مضبوط ہوگا، آپس میں جہاں ہمارے معاملات درست ہوں گے وہیں مشکلات ہماری ختم ہوں گی، اور وہیں ہم سے جو باہر والی بیرونی کفار کا جو مقابلہ وہ بھی ہمیں کرنا آسان رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنے معاملات کی بہتری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر سے کبھی اخلاقی بیماریوں کو دور کرے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔